بیج لگاؤ گے وہی بیج اس میں سے پھل آئے گا، جو کر کے جاؤ گے ملنا وہی ہے۔ آج آپ نے ہاتھ چومے، انشاءاللہ اولاد آپ کے ہاتھ چومے، یقین مانے سکون آ گیا ہے۔ یہ علاقے والے بڑے خوش نصیب ہیں، آپ بڑے نیک لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، اللہ تعالیٰ آپ کو برکت عطا فرمائے۔ بس اسی طرح روزانہ ہاتھ چومیں گے انشاءاللہ، اللہ کی رحمت سے دعائیں لینی ہے۔ بس آج کے بعد جو پیچھے ہو گیا، اب وہ لوگ جن کے ماں باپ حیات نہیں ہے، زندہ نہیں ہے، وہ کیا کریں؟ وہ کس طرح حج کا ثواب لیں؟ تو میرا دین ہماری رہنمائی کرتا ہے، فرمایا جن کے ماں باپ زندہ نہیں ہے نا، وہ بھی چاہتے ہیں کہ ہم بھی کاش زیارت کرتے، حج کا ثواب لیتے۔ کئی روایات میں ملتا ہے کہ نوجوان توجہ کیجئے گا، فرمایا جن کے ماں باپ زندہ نہیں نا، وہ قبر کی جا کے زیارت کریں، وہی حج کا ثواب پائیں گے۔ ہم لوگ دفنانے کے بعد محرم میں جا کے سلام کرتے ہیں، کیوں بھائی؟ سال تو بعد، ایک سال کے بعد روزانہ جاؤ، اللہ توفیق دے روزانہ جاؤ۔ ایک تو قبر یہاں پہ لیٹنا یاد آئے، اور دوسرے نمبر پہ جمعے کے جمعے چلے جاؤ، خود قرآن پڑھو، اولاد کا حق ہے، خود قرآن پڑھے، خود جنازہ پڑھے۔ ہم جناب قاری صاحب کو کہتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا قاری صاحب جب جنازہ پڑھانے لگتے ہیں کیا پوچھتے ہیں؟ قبلہ اجازت ہے میں جنازہ پڑھاؤں؟ اچھا جب جائیداد لینی ہوتی ہے وہ میرا پیو تھا، جب جناب زمین لینی ہو وراثت، اور میرا باپ چھوڑ کے گیا ہے، جنازہ تو کون پڑھائے گا؟ اگر وراثت کا حقدار میرے بھائی تو بن رہا ہے تو جنازہ بھی تو پڑھا، غسل بھی تو دے، قبر میں بھی تو اتار۔ اگر زمین تیرے نام چل رہی ہے تو جنازہ آخری حق یہ ہے کہ اولاد اپنے باپ کا جنازہ پڑھائے اور اپنے ہاتھ سے قبر میں اتارے۔ یہ بھی کچھ دن پہلے کی بات ہے، سکھر میں واقعہ ہوا، باپ فوت ہو گیا، کلخانی پہ پیسہ لگایا، تو دونوں جناب بھائی بیٹھ گئے، ایک بھائی کہتا میں نے پیسے زیادہ لگائے ہیں، میں نے زیادہ لگائے ہیں، بحث پڑی، دونوں بھائیوں نے ایک دوسرے کو قتل کر۔ 4 دن بعد ان بھائیوں کی کلخانی پڑی جا رہی تھی، کیا فائدہ؟ اور میں نے دیکھا ہے کلخانی پہ پیسہ لگاتے ہو، اور جس باپ نے ساری زندگی تجھ پہ پیسہ لگایا، اگر کچھ پیسے لگانے آ بھی گئے تو اللہ کی رضا کے لیے چھوڑ دو، رب برکت ڈالے گا۔ تو جن کے ماں باپ چلے گئے خدا کے لیے، ان کے جو ہے نا ان کے لیے فاتحہ قرآن پڑھے۔ عبرانی شریف کی حدیث پاک ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری امت گناہوں سمیت قبر میں جائے گی، میری امت گناہوں سمیت۔ طبرانی کی حدیث، امام طبرانی نے طبرانی میں لکھا، اللہ اکبر، میرے آقا کا فرمان، فرمایا میری امت گناہوں سمیت قبر میں جائے گی، لیکن جب اٹھائی جائے گی تو مومنوں کی دعاؤں سے بخش دی جائے گی۔ دعاؤں کی ضرورت ہے، دعاؤں کی ضرورت ہے میرے پیارے اسلامی بھائیوں۔ جن کے والدین چلے گئے ہیں نیکیاں کریں، نیک اعمال کریں۔ اور ایک یہاں پہ ایک مسئلہ سمجھاتا جاؤں، کیونکہ میت جب ہوتی ہے تو ایک بات کی جو ہے نا توجہ آپ کی دلانا چاہوں گا۔ عام طور پہ دیکھا جاتا ہے وہ چادر لے آتے ہیں نا، کلمے والی چادر، قل واللہ شریف والی چادر، اور بعض کا اتنی بڑی ہوتی ہے کہ ٹانگوں فٹ جو ہے نا ہمارے پاؤں پیروں کے اوپر وہ چادر آتی ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، قرآن پاک کبھی پیر پہ رکھیں گے آپ؟ قرآن پاک کوئی نہیں رکھتا، بے ادبی ہے۔ ذرا آپ یہاں پہ توجہ کیجیے گا، یہ مسئلہ سمجھاتا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں جو گتے کے اوپر قرآن لکھا جائے صرف وہی قرآن ہے۔ قرآن کاغذ پہ ہو تب بھی کیا ہے؟ اگر کپڑے کے اوپر لکھا جائے تب بھی، ایک آیت لکھے وہ بھی کیا ہے؟ قرآن ہے نا۔ تو جیسے قرآن مجید کا ادب ہے نا، قرآن کی آیت کا بھی، اس لیے چادر چھوٹی میں پیروں پہ نہ آئے، اور باوضو بادب طریقے سے ادب کریں۔ اور اسی طرح ایک اور قرآن کے حوالے سے مسلمانوں کا المیہ ہے، قرآن جب شہید ہو جاتے ہیں نا، ضعیف ہو جاتے ہیں، تو ہمارے یہاں کیا کیا جاتا ہے، پتہ نہیں کس نے یہ فتویٰ دیا کہ جناب بوری میں بند کرو اور گندے نالے میں پھینکو۔ میں نے کہا اپنا پرانا موبائل گندے نالے میں کیوں نہیں پھینکا؟ یہ تو تیری جیب میں ہے اور بیچ آتا ہے، سیل کرتا ہے، اس کی جناب بڑی جناب اس کے اوپر کور اور بڑا احتیاط، اور قرآن شہید ہو جائے تو گندے نالے۔ علمان منافظ، قرآن کا ادب کریں، قرآن کا ادب کریں۔ قبر میں قرآن نے بچانا ہے، خود پڑھا کریں۔ قاری صاحب کو بھی چاہے بولیں قبر پہ جب دفنا کے آتے ہیں نا تو پہلا حق ہے اولاد جو ہے نا اتنی دیر قرآن پڑھے جتنی دیر اونٹ ذبح کر کے تقسیم کر لیا جاتا ہے۔
تسلی ہو، یہ سنت طریقہ ہے۔ اور آج تو قبرستان میں جا کے ٹھٹھا مذاق لگا ہے، اس مقام عبرت والی جگہ پہ بھی موبائل چل رہا ہوتا ہے۔ آج 70 پہ دیکھا جناب فیتہ دینے جائے تو وہاں بھی کوئی جناب وہ لگا بیٹھا ہے۔ اب تو یہ حال ہو چکا، ابھی حاجی جناب حج پہ گئے تو وہاں پہ جناب پب جی گیم لگا کے بیٹھے۔ خدا کے لیے ان چیزوں سے باہر آئیں، قرآن کی طرف آئیں، اپنے والدین کے لیے قرآن بھیجا کریں۔ والدین کو بھی پیغام دوں گا، اپنے بچوں کو جو ہے نا ممی ڈیڈی اور جناب پیزے برگر والا نہ بنائیں، ہاں ان کو قرآن کا قاری بنائیں، قرآن کا علم دیں، دین سکھائیں۔ کون عاد آپ کے کام آئے گی جس کو آپ نے دین سکھایا ہے؟ یقین مانے جو حالات ہو رہے ہیں، اپنے بچوں کو دین دیں۔ ایسے اسکولوں میں مت پڑھائیں جہاں پہ جناب لبرلزم اور آزاد خیالی پڑھائی جا رہی ہے۔ میرے ایک دوست ایک اسکول کے اندر اپنی بچی کو داخل کرا کے آئے اور 3 یا 4 منتھ گزرے تو انہیں دعوت آئی کہ جناب فنکشن ہے ہمارے اسکول کے اندر، آپ بھی آئیے۔ اب یہ میرا دوست کہتا ہے میں پہنچ گیا، میں نے دیکھا کہ میری بیٹی میری آنکھوں کے سامنے ڈانس کر رہی ہے۔ جہاں پہ والدین کے حقوق بتائے اولاد کے بھی توجہ کیجیے گا۔ اب وہ میرا دوست کہتا ہے میں یوں بیٹھا ہوں، میری بیٹی میرے سامنے، کہتا ہے میں شرم سے پانی سر جھک گیا۔ کہ 5 منٹ گزرے، میری بیٹی کا بوائے فرینڈ آیا اور گلاب پھول لے کے آیا اور اسے جناب تحفے میں دے رہا تھا، میں شرم سے مر گیا۔ کہ میں نے کہا آج کا دن آخری دن ہے، اس اسکول میں پھر نہیں آؤں گا، تو یہ ہاتھ باندھوں گا۔ ایسے اسکول میں مت پڑھائیں جہاں پہ جناب بیٹی کا دین اور اسلام لیا جا رہا ہو۔ شرم و حیا، اولاد کو ادب سکھائیں۔ پہلی چیز کیا سکھائیں؟ ادب۔ یہ لازمی ہے، اپنی اولاد کو جو ہے نا خود سکھائیں، بیٹھ کے سکھائیں۔ یہ نہ کیا کریں جناب اولاد باہر جائے ابو کو بتائے ابا آج میں نا لڑ کے آیا، چاچے کو تو میں سنائیے اب گاڈ تو میرا شیر بیٹا ہے۔ نہ مجھے یاد ہے ہم بھی چھوٹے تھے،